اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوئی آیا دیہاتی آدمی ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، آداب کا پتہ نہیں ہے، اور تھوڑی ایسی بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تھوڑا سا اور دے دو، اور عطا کر دو اس کو۔ سبحان اللہ۔ کوئی دیہاتی آیا، کہا کہ محمد ہمیں عطا کر دیں، فرمایا اس کو عطا کرو، تھوڑا اور دے دو، اور بھر کے دے دو، اٹھاؤ اٹھاؤ، کتنا اٹھا سکتے، اٹھاؤ لے جاؤ جتنا۔ جا کے اپنے گاؤں میں اپنے دیہات میں اعلان کرتا ہے جاؤ محمد کے پاس، وہ تمہیں ایسا غنی کر دیں گے کبھی بھی پھر تم جو ہے بھوکے نہیں رہو گے۔ تمہاری بھوک کو، تمہاری پیاس کو حضور کی رحمت اور زیادہ بڑھتی تھی، جوش مارتی تھی حضور کی رحمت۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، پھر کیا ہوا؟ دریا بہا دیے ہے، دربے بہا دیے۔ واہ کیا جود و کرم شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو حضور علیہ السلام کی جو شفقت ہے، حضور کی جو رحمت ہے، حضور کی جو نرمی ہے۔ اچھا، بچوں کے ساتھ حضور بڑا پیار فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری اور مسلم کے حدیث پاک کے، حضور بیٹھے ہوئے اور بچے گود کے اندر، حضرات حسنین کریمین کا تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہوتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچے، ایک دیہاتی آیا، حضور کبھی چوم رہے کبھی پیار کر رہے، ایک دیہاتی آیا کہنے لگا اتقبلون الصبیان، تقبلون، بچوں کو پیار کرتے ہیں، بوسے لیتے ہیں، فما نقبلہم، ہم تو بچوں کو نہیں چومتے۔ دیہاتی مزاج تھا اور سخت ہے جی۔ حضور نے فرمایا کہ تم بچوں سے پیار نہیں کرتے، شفقت نہیں کرتے، تو میں کیا کر سکتا ہوں جب اللہ نے تمہارے دل سے نرمی اور شفقت کو نکال دیا۔ فرمایا کہ بچوں سے پیار کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہیں خاندان میں کہیں شادی ہوتی ہے، تقریب ہوتی ہے، تو ہم انتظار کر رہے تھے، ابے بچے تمہارے سلام نہیں کرتے، بچوں کو سلام نہیں سکھایا گیا، سلام تو بتا دو، ان کو سلام نہیں کرتے بڑوں کو۔ ہم انتظار کر رہے ہوتے کہ بچے ہمیں سلام کریں، حضور نے کبھی انتظار نہیں کیا۔ مر رسول اللہ علی غلمان فسلم علیہم، حضور بچوں کے پاس سے گزرے، ان کو سلام کا انتظار نہیں کیا، حضور نے آگے بڑھ کے ان کو سلام کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ تو بچوں کے ساتھ بڑی شفقت تھی، بچوں کے ساتھ بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ حضرت انس بن مالک خادم تھے، ان کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ اپنی ازواج کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شفقت و مہربانی یہ تھی۔ اللہ اکبر۔ گھروں کے اندر ہم رہتے ہیں، کہتے ہیں یار گھروں کے اندر کیا وجہ ہے؟ آج ہمارے گھروں کے اندر پیسے بہت آ گئے، چیزیں بھی بہت ہیں، ہر چیز ہے، موبائل ہیں سب کے ہاتھ میں، صوفے آ گئے، ایئر کنڈیشن لگ گئے، گاڑیاں ہو گئی، لیکن سکون نہیں ہے یار، سکون نہیں ہے۔ پیسے تو بہت آ گئے ہیں لیکن سکون نہیں ہے۔ فرمایا بیٹا سکون آئے گا رسپیکٹ سے، محبت سے، پیار سے، چیزوں سے سکون نہیں آئے گا۔ جن چیزوں کے اندر تم تلاش کر رہے ہو نا کہ میں خوبصورت سے خوبصورت ڈیکوریشن لے کے آ جاؤں گا تو شاید میرے گھر کے اندر سکون کہیں سے اترے گا، فرمایا نہیں نہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں آتے تو کیا مزاج ہوتا تھا؟ یعنی ان کی شفقت و محبت و رحمت کے جلوے ہم مسجد میں تو دیکھتے ہیں، مجلس میں تو دیکھتے ہیں، لیکن خلوت میں کیا مزاج ہوتا؟ اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا مزاج ہوتا؟ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا ایک بات، خاص طور پہ نوجوان توجہ فرمائیں کہ جو معیار ہے اخلاق کا وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے۔ ہم باہر ادھر ادھر مل رہے ہوتے، السلام علیکم، کیسے خیریت، گھر آ کے منہ چڑھا ہوا ہے، ماں باپ کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کر رہے، بیوی کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کر رہے، بہن بھائیوں کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کر رہے۔ تو اخلاق، محبت، شفقت، رحمت، اس کے سب سے پہلے سب سے زیادہ مستحق ہماری فیملی ہے، جو ماں باپ سے شروع ہو کر بہن بھائیوں سے لے کر میاں بیوی کا جو رشتہ ہے۔ تو فرمایا کیسے ہوتے آپ بتائیے، حضور کی محبت و شفقت کے کوئی جلوے گھر کے تو بتائیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیں گے آپ، فرمایا میرے سرتاج سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، فرمایا میرے سرتاج گھر میں آتے، فرمایا مسکراتے ہوئے آتے، گھر سے جاتے تھے مسکراتے ہوئے جاتے ہیں جی۔ فرمایا ان کا مزاج کیا تھا؟ مسکراہٹ تھی ان کے چہرے پر۔ آج ہم کہتے ہیں میں آفس کے اندر بڑا ٹینشن تھا، کاروبار نہیں ہو رہا ہے، دھندا نہیں ہو رہا ہے، باہر یہ پرابلم ہے، بھائی ان سارے تکلیفوں کو اٹھا کے کیا اپنے گھر کے اندر لے کر آؤ گے؟ گھر والوں کے ساتھ رحمت و شفقت و محبت کرنا
یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. فرمایا یہ ہے وہ طریقہ کہ اپنی فیملی کے ساتھ. حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لِأَهْلِهِ. تم میں سب سے اچھے اخلاق والا کون ہے؟ فرمایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے. ہمارے ادھر ادھر سوشل میڈیا پر جناب مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں مسکراہٹوں کے، اور گھر کے اندر ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، ہمارے نیبرز کے اندر ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے. میرے نوجوان بچوں، یہ نہیں ہے. حضور کی رحمت، حضور کی شفقت، سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے نیبرز، اپنے پڑوس کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ اٹریکشن رہتا ہے، جن کے ساتھ روزمرہ آپ کا معاملہ رہتا ہے، جن کے ساتھ آپ کا مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شفقت و محبت کتنی ہوتی ہے. اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے حضور شفیق ہیں، حضور مہربان ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. میں نے درس کے اندر فرمایا نبی تو آپ ازل سے نبی تھے، کنت نبیوں. اعلان نہیں فرمایا تھا، لیکن اس وقت بھی آل مکہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے. آپ پر اعتماد تھا. آپ اس وقت بھی بچوں کے ساتھ شفقت فرماتے. اس وقت بھی جھگڑا ہونے لگا جب حجر اسود کی تنصیب کا، تو حضور نے اس جھگڑے کو روکا، اور روک کر پھر جو ہے حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ حل فرمایا. سبحان اللہ. تو یہ حضور کی شفقتیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. فرمایا یہ اللہ نے آپ کی جبلت کے اندر نرمی رکھی ہے، آپ کی طبیعت کے اندر نرمی رکھی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحیم بنایا، کریم بنایا، رؤوف بنایا، رحمت بنایا، سراپا کرم فرمایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر انسان ایک وقت آتا ہے کہ پاور کے اندر آتا ہے. کمزور ہے کہ انسان، سامنے بندہ طاقتور ہے، طاقتور ہے یار کیا کر سکتا ہوں، لیکن بندہ آ جائے پاور کے اندر، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، زیادتی کی، آپ اس کو معاف کر دیں، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. آل مکہ نے کیا نہیں کیا ہے، طائف والوں نے کیا نہیں کیا ہے. شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر آپ کو معصور کر کے پتے کھانے پر مجبور کر دیا آپ کے قبیلے کو اور خاندان کو. مکہ مکرمہ سے حضور نکلے تو فرمایا کہ اے مکہ، میں چھوڑ کے نہ جاتا، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، میں ان کی تکلیفوں کی وجہ سے رب کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن اب جب فاتح بن کر حضور داخل ہوئے 10 برس کے بعد، اللہ اکبر، 10,000 کا لشکر دائیں بائیں حضور کے. ہمارے جیسا ہو تو ہماری تو آکڑ ہی ختم نہ ہو. اور ہمارے بچے کہتے ہیں ہمارے کاشن ہی ختم نہ ہو، برم ہی ختم نہ ہو. آ گئے بھائی، آ گئے اب واپس. نہیں، حضور قصبہ اونٹنی کے اوپر بار بار سر نیچے لگ رہا ہے. سبحان اللہ. انا فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح. سبحان اللہ. عاجزی انکساری کے ساتھ. اور پھر وہاں داخل ہوئے مکہ کے اندر. کہا بادشاہ جب فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں، سروں کے مینار بنا دیتے ہیں. کہتے ہیں پتہ چلے فاتح داخل ہوا ہے، بادشاہ داخل ہوا ہے. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. سورہ نمل کے اندر فرمایا بادشاہوں کا یہ مزاج ہے کہ جب وہ فاتح بن کر جاتے ہیں تو تباہی پھیر دیتے ہیں، بستیوں کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن قربان جائیں ایک فاتح پر. سبحان اللہ. رحمت للعالمین فاتح بن کر آئے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فاتح بن کر آئے. فرمایا کیسے فاتح بن کر آئے؟ آج حرم کے اندر سب نگاہیں نیچے کیے کھڑے، سب نگاہیں نیچے کیے کھڑے. حضور نے فرمایا بتاؤ میرے بارے میں کیا گمان ہے؟ کہتے ہیں ہاں اتنی بات ہے کہ انت کریم وابن کریم. آپ خود بھی کریم ہیں اور کریموں کی اولاد ہیں. فرمایا خود بھی کریم ہے، ابن کریم ہے آپ. فرمایا کیا گمان ہے؟ فرمایا گمان تو ہمارا یہ ہے آپ کے بارے میں. فرمایا جاؤ آج میں وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے بات کی تھی. ہے جی، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء. جاؤ تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی ندامت بھی نہیں ہے، کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے. وہ سارے قطار سے کھڑے تھے اور ان کو اپنے جرائم یاد آ رہے تھے جو کچھ انہوں نے کیا. لیکن حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم،
میں اپنے بھائی یوسف والی بات کہوں گا جو انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہی تھی. اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جاؤ بھائیو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یار مجھے ایسا دنیا کے اندر دکھا دو, دنیا کے بڑی بڑی کہانیاں اور تھیوریاں اور فلانا انقلاب اور فلانا فرانس کا انقلاب آ گیا اور فلانا انقلاب آ گیا, کوئی ایسا انقلاب نہیں ہے جو انقلاب محمدی ہے. سبحان اللہ. جس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے, شفقت ہی شفقت ہے, مہربانی ہی مہربانی ہے. اور بندہ, میں نے کہا کہ بچوں طاقت کے اندر آ جائے, پاور میں آ جائے تو پھر تو ساری چیزیں بھول جاتا ہے, سارے اخلاقیات اور سارے مینرز بھول جاتا ہے, کہتا ہے نہیں اب تو میں نے بدلے لینے چن چن کے. لیکن حضور نے, پتہ چلا کہ ابو جہل کا نام سنا نا آپ نے, کتنا ظالم آدمی تھا, فرعون تھا اس امت کا فرعون تھا. اس کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل, اس کا پتہ چلا کہ بھاگ رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ میرا کپڑا لے کے جاؤ, اس کو امان دو, اس کو بولو بھاگو نہیں, آ جاؤ بھاگو نہیں. فرمایا جو دروازہ بند کر دے گا اس کو بھی امان ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ حضور کا وہ عمل ہے, یہ حضور کی وہ سیرت اور حضور کا کردار ہے جو آج ربیع الاول کے اندر ہم نے سمجھنا ہے کہ آج ہماری زندگی سے وہ شفقتیں, وہ رحمتیں, وہ محبتیں, وہ معافیاں, وہ سب کچھ ختم ہو گئی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سراپائے رحمت اور سراپائے شفقت اور نرم بنا کر بھیجا.